اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 33 سے 35 تک۔ آج الحمدللہ سورہ الاحقاف ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پہلی آیت کریمہ میں کل جنوں کا واقعہ جو ہے وہ سنایا گیا، جنوں کے ایمان لانے کا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کہی گئی کہ کیا یہ نہیں جانتے یہ لوگ کیا کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اگر ہم دیکھیں سورہ غافر میں لخلق السماوات والارض، یقیناً پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا اکبر من خلق الناس ہے۔ یہ کائنات جو لاکھوں کروڑوں سال سے بنائی گئی اور اس کے بعد ایک ہم آہنگی کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فورس ہے، جس فورس نے اس کو بنایا اور وہ ہزاروں سال، لاکھوں کروڑوں سال سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی سرمو انحراف نہیں کیا اس نے، کوئی پاور ہے اس کے پیچھے۔ تو جو وہ پاور ہے وہی پاور جو ہے وہ تمہارے پیچھے جب چاہے گی تمہیں مٹا کے جو ہے وہ دوبارہ بنا دے گی۔ یہی پہلی بات جو ہے وہ اس سورہ مبارک اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی ہے۔ اولم، اوا استفہامیہ استعمال ہوا، اولم جرو، یا علامات مضارع، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، واو الف جمع کے لیے، اولم جرو، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کریں گے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، الذی، وہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یا لفظ سے این یہ سوری یہ این یا تھکنا، اکتانا۔ اس سے جو ہے وہ جو یہود کا ایک تھا نا، یہود کہا کرتے تھے کہ جی ستۃ ایام 6 دن میں بنایا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سراحت کی، آرام کیا۔ تو یہاں پہ اس کنسپٹ کی نفی کی گئی ہے کہ وہ ذات جس نے یہ سب کچھ بنایا، ولم یا بخلقہن، وہ نہیں تھکا اس کے بنانے میں، اس کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوئی۔ تو جو وہ کہتے تھے نا اللہ تھک گیا، یہ تو سب کو کائنات کو بنا کے کہا گیا اچھا آؤ، آتے ہو خوشی سے، تو ان و کرہن، آتے ہو خوشی سے؟ انہوں نے کہا جی ہم سارے آتے ہیں۔ تو ساری مخلوقات اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اور اللہ کو اس سے ولم یا بخلقہن، اللہ اسے تھکا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تھک جاتا ہے اسے، 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیجئے، تو یہ جو کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی ڈسپلن آتا، کوئی ہم آہنگی آتی کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی یہ سورج بھی نکلتا ہے، یہ چاند بھی آتا ہے، یہ ستارے بھی نظر آتے ہیں، یہ بادل بھی بارش برساتے ہیں، یہ پانی بھی اٹھتا ہے۔ تو جو بناتے ہوئے تھک گیا ہو، بعد میں ان کو کیسے ڈسپلن میں رکھ سکتا تھا؟ تو یہ تو ایک 2 × 2 = 4 والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کو پھر کن سے جو ہے وہ اپنے کام پہ لگا دیا اور وہ اپنے کام پہ چلی آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کوئی تھکتے نہیں۔ جس نے یہ بنایا، اچھا یہاں پہ نا پوچھا جا رہا ہے، بلا نہیں دیکھا انہوں نے کہ جس نے تخلیق کیا زمینوں آسمان کو اور وہ ان کی پیدائش سے نہیں تھکا، بقادر علی ان یحیی الموتى، قدرت رکھتا ہے یہ کہ وہ زندہ کرے کس کو؟ مردہ کو۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، وہ تھکا نہیں، تو کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ جبکہ کہا گیا کہ زمین و آسمان کا بنانا زیادہ بڑا ہے، زیادہ مشکل ہے من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثریت لوگوں کی یہ بات نہیں جانتی۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں؟ جب بھی بلا کا لفظ آتا ہے یہ اپنے سے پچھلے سنٹینس کی، پچھلے فقرے کی نفی کرتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے مٹا دے، جب چاہے بنا لے۔ تو اس نے تو بتا دیا گیا کہ تمہیں مارے گا، ہر چیز فنا ہوگی، رہے گی کون سی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ باقی ہر چیز ہم نے کتنا، اذا السماء انفطرت،
हमने कितना पढ़ा है, इज़स्समान फतरत वइज़ल कवाकिब इंतसरत वइज़ल बिहार फुज्जिरत वइज़ल कबूर बोसिरत, सब कुछ होगा उस दिन। ये बार बार कुरान पाक में कहा गया है कि जमीन व आसमान लपेट दिए जाएंगे, समुंदर पाट दिए जाएंगे, जमीन चटियल मैदान हो जाएगी। उसके बाद रहेगी कौन सी ज़ात? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जो भी चीज उसने तख्लीक की है वो चीज जो है वो अपने मुकर्रर मुद्दत के ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा जो है उसको जन्म दिया जाएगा। तो क्या वो कादर कुदरत नहीं है? कादर नहीं है इस बात के ऊपर कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे, कि दोबारा जो हाँ वो कुदरत रखता है इस बात की, वो जानता है इस बात को कि हाँ। वयोमा, और जिस दिन योरादू लफ्ज किससे है? अर्जी। हम नहीं कहते अल अर्ज पेश करने वाला, अर्ज करना, पेश करना। योरादू, और जिस दिन पेश किए जाएंगे, अल्लज़ीना, वो लोग के, कफरू, जिन्होंने इनकार किया। किस दिन का इनकार? उस दिन उठने का इनकार, उस आखिरत का इनकार, जिन्होंने मानने से इनकार किया, जो सिर्फ इसी दुनिया में खोए रहे कि बस यही दुनिया है, इसी दुनिया में सब कुछ कर लो। देखिए, आखिरत का इनकार कौन करता है और क्यों करता है? आखिरत का इनकार वो करता है जिसको अपनी आजादी छिन जाने का खतरा होता है। अगर मैंने आखिरत मान ली तो फिर मुझे ये सारी हरामखोरियां छोड़नी पड़ेंगी, फिर तो मुझे सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो वो इस डर से अपनी ख्वाहिशात को जो है वो उसके मुताबिक अपने आप को चलाने के लिए फिर वो अगर वो मान ले कि हाँ आखिरत है, फिर तो उसको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। अगर वो आखिरत वो मान ले तो उसे उस पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जो पाबंदियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो अपनी किताब में जो है वो मुसलमान के लिए लगा दी हैं। इसलिए वो मानता ही नहीं है, वो इसलिए कि वो अब आजादी चाहता है। उस दिन, जिस दिन ये इनकारी लोग, जो काफिर लोग हैं, और यौमा युरदुल्लज़ीना, और जिस दिन वो पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, अलन नारे, आग के ऊपर, फिर उससे पूछा जाएगा। ये एक मुकालमा है, उनसे पूछा जाएगा। इस्तफामिया इस्तेमाल हुआ, लैसा नाफिया का सीगा है, लैसा हाजा बिल हक के, ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? कालो, कहेंगे, बला। मैंने अभी बला के बारे में बताया कि पिछले फिक्रे की नफी करता है। क्या कहेंगे जब उनसे पूछा जाएगा, लैसा हाजा बिल हक के, क्या ये सच नहीं है? कालू, कहेंगे, बला, हाँ जी, क्यों नहीं। वरब्बना, कसम है, यहां पे वाव कसमिया इस्तेमाल हुआ है। वाव के दो इस्तेमाल होते हैं, एक इस्तेमाल होता है और के लिए, एक वाव कसमिया होता है जिसमें कसम खाई जाती है। कसम है रब्बिना, कसम है रब, हाँ ये सच है। जो लोग इनकारी हैं, जब उनसे पूछा जाएगा लैसा हाजा बिल हक, क्या ये सच नहीं है? उस वक्त तुम कहते थे कौन सी क़यामत, कौन सा दोबारा जी उठना? आज तक कोई जी के उठा है दोबारा? इतनी जो वो सदियां गुजर गई, इतनी कौमें गुजर गई, कोई देखा हमने? नबियों से मुतालबा करते थे, अच्छा फिर हमारे बाओजाद को उठा के दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो। यहां पे पूछा गया, अब बताओ, लैसा हाजा बिल हक, सच नहीं है? कालू, कहेंगे, हाँ क्यों नहीं, सच है। रब्बना व रब्बना, और कसम है हमारे परवरदिगार की कि हाँ वाकई सच है। अब उसके बाद फिर उनको क्या कहा जाएगा? काला, फरमाएगा, कौन फरमाएगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला। फजूकू, नहीं मानते सी ना हो दो, अब मान रहे हो, फजूकू, पस चखो। जुकू किससे है? जायका, तुमसे। जायका का माना होता है चखना। वाव लफ जमा के लिए, फे पस के लिए लगा। काला फजूकू, पस चखो, अल अजाब, उस अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, जिसका तुम इनकार किया करते थे, जिसको तुम नहीं ना मानते थे। तुम समझते थे कि आखिरत कोई नहीं है, बस दुनिया ही दुनिया है। किसने आखिरत देखी? कौन मर के जो है वो जी उठेगा? जब हम हड्डियां हो जाएंगी, चूरा चूरा हो जाएंगे, मट्टी में मल जाएंगे, कैसे? अब दोस्तों बताओ, सच है कि नहीं है? कसमें खाएंगे उस वक्त, हाँ ये सच है। अल्लाह कहेगा अच्छा फिर ठीक है। फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, फिर सब चखो, फिर अज़ाब अपने उस इनकार का होगा। वो जो चंद घड़ियों के लिए तुमने उस वक्त जो किया था ना, कि तुम उस वक्त जिंदगी में चंद घड़ियों के लिए जो थे, और तुम उस घड़ी को जो है वो समझते थे कि पता नहीं यही सब कुछ है। देखिए अल्लाह के यहाँ दिन कितने का है? 1000 साल का। 1000 साल का दिन है अल्लाह की जो है वो दिन के बराबर में। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत आ पहुंची, वो हमने पढ़ा सूरह नजम के बाद कौन सी सूरत है? इक़्तरबस साअत वंशक्कल कमर, कि जिस वक्त चांद फट गया, क़यामत आ पहुंची तुम्हारे लिए, वो घड़ी आ गई है।
اقترب الساعۃ، وہ گھڑی قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز، وہ چاند پھٹا تھا نشانی دکھانے کے لیے اور پھٹ کے دوبارہ جو ہے وہ جڑ گیا تھا، قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بس آ پہنچی۔ کتنی آ پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے، یہ اتنا ہی فاصلہ ہے میرے اور اس کے قیامت کے درمیان، اتنی دوری کے اوپر ہی قیامت ہے۔ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سوچ بھی لیں اللہ کے یہاں 1000 سال کا دن ہے، تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گیا کہ 14 کا دن ہی ہوا ہوگا، 1.5 دن ہی، 1.4 1.5 ہی ہوا ہے نا۔ پھر اس حساب سے اللہ کے فیصلے تو ایسے ہی ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں اس کو یقین کی حد تک، کس یقین کی حد ہونی چاہیے؟ دیکھیے، چند لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلا پل ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہی ہم مان لیں کہ ہاں کل کو میں نے اٹھنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ میں ہر وہ حرام کام جو سامنے آئے گا میں کرنے سے پہلے رک جاؤں گا، ایک دفعہ سوچوں گا کہ کل کو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر میں یہ رک گیا، میں نے یہ سوچ لیا، یقین مانیے یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور کتنا یقین ہونا چاہیے؟ اتنا ہی جتنا اس طرح ہم ایک دوسرے کے سامنے اس وقت ہیں۔ یہ تو یقین ہے نا، ایسے ہی یقین ہوگا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن وہ پیش کیے جائیں گے اس دن پوچھا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت قسمیں کھائیں گے، ہاں ہمارے رب یہ سچ ہے۔ اچھا پھر جاؤ، آپ پھر چکھو عذاب۔ پھر اسی کا انکار کرتے تھے تم، نہ کون سی قیامت، کون سا عذاب، کون سا جی اٹھنا، اب بھگتو اس کا جو اس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ جس وقت صحابہ کرام کو جو ہے وہ بہت ساری تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ بلال حبشی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے، اذیتیں دیتے ہوئے امیہ بن خلف کے ہاتھ چل کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ باقی صحابہ کو جو ہے اتنا آل یاسر کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہ ابو جہل یہ کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی؟ وہ کیا اللہ کا رسول سچا نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ خیال اٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں۔ تو چونکہ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے تربیت یافتہ تھے، لیکن جو باقی لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ بات آتی، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جب ہم حق پہ ہیں، وہ تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ان کے ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ چیز دیکھ کے، اس چیز کے پیش نظر جو ہے وہ یہ ایک آیت کریمہ اتری، فاصبر، الف امر کے لیے استعمال ہے، پس صبر کریں، کما جیسا کہ صبر کیا اولو العزم عزم والوں نے، ہمت والوں نے۔ کون سے عزم والے، ہمت والے جو تھے؟ من الرسل، ان ہمت والے، حوصلے والے، عزم والے رسولوں کی طرح صبر کریں۔ اب یہ کون ہیں یہ رسول جن کو جو ہے وہ اولو العزم کہا گیا، ہمت والے، حوصلے والے؟ ایک تو یہ ہے وہ اس میں کنسرٹ سورہ شورا میں ہمیں نظر آتا ہے، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی ہم نے کس کو؟ نوح کو، والذی اوحینا، اور جسی کی تھی ہم نے آپ کی طرف وحی، علیکہ آپ کی طرف، وما وصینا، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ یہ 5 رسولوں کے نام جو ہے وہ لیے گئے کہ سب کے پاس دین ایک ہی ہے۔ بعض نے اس میں حضرت ہود اور حضرت جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے۔ دیکھیں، جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ کسی نہ کسی امتیازی صفت کا مالک ضرور تھا۔ اگر آپ صبر کی بات دیکھنی ہے تو نوح علیہ السلام کا صبر دیکھ لیجئے، 950 سال۔ یہ کہنے کی بات ہے، یہ سننے کا نمبر ہے ایک 950 سال، کہ 950 سال تک اپنے لوگوں کی یہ وہ تکلیفیں سہیں، اذیتیں سہیں، یہ تکلیفیں سہیں، اور پھر بندے کتنے ساتھ ہوئے؟ 80 یا 82 بندے 950 سال میں۔ اسی طرح اگر آپ نے صبر دیکھنا ہے تو صبر ایوب مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بیماری جو آئی، اس بیماری نے جسم میں کیڑے تک ڈال دیے، اپنے ساروں نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ باہر جو ہے وہ ایک جگہ جا کے جو ہے وہ جہاں پہ لوگ کراہت کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ ایک جسم میں جو ہے وہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اف تک نہیں کی آپ نے، پھر بھی ایک گلا تک نہیں کیا رسول اللہ کے اس رسول نے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا، شہید کر دیے گئے تھے آپ۔ تو ہر نبی کے ساتھ ہمیں ایک نہ کچھ جو ہے وہ ملتا ضرور ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دفعہ
روزہ رکھا، افطار کیا، کچھ نہیں کھایا، پھر روزہ رکھا، پھر بھوکے رہے، پھر روزہ رکھا، پھر بھوکے رہے۔ کہا عائشہ دنیا جو ہے وہ محمد کو سمجھی نہیں، محمد دنیا کے لیے نہیں ہے، میں بھی ویسے ہی صبر کروں گا جیسے کہ صبر میرے انبیاء کرام نے جو ہے وہ پہلے کیا تھا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، فاصبر، بس صبر کریں۔ ہمارے ہاں کچھ ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ شور مچا، دیکھیں صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آنی ایک فطرتی امر تھا کہ واقعی ہاں یار یہ مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ صبر کریں جیسا کہ صبر پہلے کیا عزم والے، حوصلے والے پیغمبروں نے، رسولوں نے سے۔ ولا تستعجل لهم، تستعجل لفظ کس سے؟ اجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا۔ نہ آپ جلدی کریں، نہ تم جلدی کرو ان کے لیے، کس بات کی؟ عذاب کی، کہ ان کے اوپر ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جاتا، ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی جب ہم سچے ہیں تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ کأنہم، گویا کہ وہ یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ وعدہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ان کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ گویا جس دن وہ دیکھیں گے اس دن ان سے پوچھیں گے لم یلبسو، پھر وہ کہیں گے لم نافیہ کا سیگا، اب یہ لفظ کیا ہے اس میں سے؟ لاباسا، لاباسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رہنا۔ لم یلبسو، واو لفظ جمع کے لیے لگا، نہیں وہ رہے، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی، من نہاریں، دن کے میں سے، دن کی ایک گھڑی سے زیادہ تو ہم رہے نہیں۔ بس اب صبر کیجئے۔ فصف عنہم، سورہ زخرف میں ہم پڑھائے ہیں، اراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، اور ان کو سلام کہہ دیجئے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جو یہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ اسی طرح فرتقب، انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صبر کیجئے، اراض کیجئے، سلام کہہ دیجئے ان کو۔ جب وہ آئے گا نا وقت، گویا کہ جس وقت وہ وقت آئے گا اس وقت پوچھے گا ہاں بھی کیا کیا، کتنا رہے؟ لم یلبسو الا ساعۃ من نہار، نہیں ٹھہرے وہاں پہ مگر ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی، دن کا کچھ وقت۔ بلاغ، بلاغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچا دیجیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلکو، یقین رکھیے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، حل جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا۔ حل کے بعد، حل ویسے استفہامیہ ہوتا ہے لیکن جب حل کے بعد الا آ جائے تو یہ بھی نافیہ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس نہیں وہ ہلاک کیا جائیں گے، الا القوم الفاسقون، سوائے گناہگار لوگوں کے، سوائے نافرمان لوگوں کے۔ آپ تسلی رکھیے، صرف گناہگار لوگ ہی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوں گے، باقی اور کوئی نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات ہمیں جو ہے وہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے رسول اور ایمان والے جو ہے بچا لیے گئے۔ آپ طوفان نوح میں دیکھ لیجئے، آپ اس کے بعد جو ہے وہ باقی عادیوں کے ساتھ جب ہوا، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قصہ سن لیجئے، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ، ہر انبیاء کرام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا جاتا تھا اور جو گناہگار لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو تسلی رکھیے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، فذکر، آپ پہنچاتے رہیے، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ انما انت مذکر، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد پھر ہماری باری ہے، پھر ہمارے پاس لوٹیں گے، پھر ہم ان سے جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ فہل یخلق الا القوم الفاسقون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر صرف اور صرف نافرمان لوگ، فاسق لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ ولم یا بخلقہن، وہ تھکا تو نہیں، اکتایا تو نہیں۔ یہودیوں کا اس قول کی جو ہے وہ نفی ہو گئی کہ، اور یہ ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے تھے کہ 6 دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کام کیا، 7 دن اللہ نے آرام کیا۔ تو یہ آرام والی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ جب اتنی بڑی کائنات کو بناتے ہوئے نہیں تھکا تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بالکل قادر ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر لی وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا بنانا زیادہ بڑا کام ہے بجائے بنسبت انسان کو بنانے کے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف سمجھانے کا ایک ہی پوائنٹ ہے
ایک ہی نقطہ ہے کہ تم مار دیے جاؤ گے، اس کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے جو کچھ تم کر کے آئے گے اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ جس اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، اس لیے یہ بھول جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا جب مٹی ہو جائیں گے کیسے؟ قبروں سے ٹڈی دل کی طرح جاؤ اٹھائے جاؤ گے، پھر جس طرح ٹڈی دل نہیں آتا جس طرح منہ گرتے پڑتے ایک دوسرے کے ساتھ بچتے بھاگے جا رہے ہوں گے، سارے کے سارے اٹھیں گے قبروں سے، اور اٹھ کے جو ہے وہ کب سے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے ملٹی بلینز جو ہے وہ لوگ ہوں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکا جائے گا، سارے قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کے جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے سارے کے سارے۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور جو انکاری ہے نا، اور یوم یورث الذین، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، علی النار، جہنم کے سامنے، پھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا ان کو جو ہے وہ لاجواب کرنے کے لیے اور بے حجتہ کرنے کے لیے پھر بھی ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی اب بتاؤ، الیس ھذا بالحق، اے سچ نہیں ہون؟ یہی کہا جا رہا تھا نا، میری کتابیں یہی کہتی تھی، میرے رسول آ کے تمہیں پیغمبر یہی پیغام دیتے تھے کہ تم سے کل کو جو ہے وہ حساب لیا جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر تم جو ہے وہ جہنمی ہو جاؤ گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالو کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، ہاں واقعی سچ ہے۔ لیکن اس وقت سچ ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، جو ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ اب پھر کہا جائے گا قال فذوقوا العذاب، ٹھیک ہے پھر چکھو اب عذاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو عذاب اس بات کا، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم انکاری تھے، تم اس دن کا انکار کرتے تھے نا، اب اس کی پاداش میں جو ہے وہ تمہیں جہنم ہے، اب چکھو عذاب اس کا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاصبر کما صبر اولو العزم، صبر کیجئے جیسا کہ پہلے ہمت والے، حوصلے والوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ عذاب جب آئے گا نافرمان لوگوں پہ ہی آئے گا۔ اس میں سے کتنی نسل جو ہے وہ، کتنے لوگ ابھی جو ہے وہ مسلمان ہونے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ اسی میں سے پھر خالد بن ولید بھی نکلتے ہیں، اسی میں سے پھر باقی صحابہ جو ہے وہ نکلتے ہیں جنہوں نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ اسلام کو، اسی میں سے پہلے تو یہی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جو ہے وہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صبر کیجئے، ولا تستعجل لہم، آپ ان کے لیے جلدی مت کیجئے۔ جس دن وہ دیکھ لیں گے نا جن کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، پوچھا جائے گا ہاں کب، تب وہ کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ایک گھڑی سے زیادہ تو وہی رہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان چند لمحوں کے لیے جب کہا جا رہا ہے کہ دن کی کچھ گھڑی، ایک گھڑی، اس ایک گھڑی کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی ابدیت خراب کر رہے ہیں، ہماری جو ابدی زندگی ہے نا اس کو خراب کر بیٹھے ہیں۔ ایک گھڑی، چند گھڑیاں کیسے؟ جتنی عمریں ہو گئی ہیں پچھلی نظر ڈرائیں ذرا، چند سیکنڈ میں آپ پوری فلم، پوری سٹوری آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ، اس کے بعد فلاں سکول گئے، فلاں کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اتنے نوکری شروع کی تھی، ریٹائر ہو گئے، گل مک گئی۔ کتنا عرصہ رہے یار، کل دی گل لگ دی ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے چند گھڑیاں گزاری ہیں ہم نے، تو یہ ایسے ہی چند گھڑیاں اس وقت ہم کہیں گے کہ دن کا کچھ حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے بلاغ، پہنچا دیجیے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ ابلاغن سے عام لفظ ہے، تبلیغ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بے لام گے اس کا مادہ ہے۔ فہل، اور یہ یقین رکھیے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یہ یقین رکھیے کہ تباہی اسی کا مقدر ہوگی جو نافرمان ہوگا، عذاب میں وہی ڈالا جائے گا جو گناہ گار ہوگا، جو نافرمان ہوگا صرف وہی تباہ ہوگا، وہی عذاب لگے، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ باقی سب جو ایمان والے ہیں وہ بچ جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کے وعدے جو ہے وہ کر رکھے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت، سورہ الاحقاف جو ہے وہ آج ہماری مکمل ہوئی، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن، کیونکہ ہم نے پوری سورہ مبارکہ میں ریویژن نہیں کی، تو ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی سورہ مبارکہ شروع ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، صبر دے، ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین.